السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے میں فرض نماز کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، تو جیسے یہ کافی عرصے سے یہ ایک مضمون چل رہا ہے، تقریباً سال بھر اسی میں ہو گیا شوال کے بعد سے۔ کتاب الایمان کی باتیں آئی، تقدیر کے متعلق کافی بیانات سامنے آئے، استنجے کے بارے میں کافی ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوئی، قبر کے عذاب کے بارے میں، آسمانی علوم کے سیکھنے سکھانے کے بارے میں، اور ابھی تقریباً 2-3 مہینے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہمارا نماز کا بیان چل رہا ہے۔ اور اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی کو یہ باتیں پتہ نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگوں کو شہر میں رہتے ہیں بہت ساری باتیں پتہ ہیں، لیکن یہ جو تکرار ہے اور دہرانا ہے، یہ دہرانے والے کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور جن کے سامنے آسمانی باتوں کو دہرایا جائے ان کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور یہ والی بات جو ابھی آپ نے آخر میں جملہ سنا، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ والی بات کہ یہ جو دہرانا ہے، بار بار آسمانی باتوں کا ذکر ہے، یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ سورہ ذاریات کا آخری رکوع اور بالکل اخیر میں 27ویں پارے کا دوسرا رکوع، اللہ پاک فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ باتوں کو دہرایا کریں، نصیحت کے باتوں کا بار بار ذکر کیا کریں، کیونکہ یہ نصیحت کی جو باتیں ہیں، آسمانی باتیں ہیں، یہ نفع دیتی ہیں۔ تو نماز کے بیان میں کافی عرصے سے بات چل رہی تھی، تو یہ پچھلا جمعہ میں ایک مطالعہ کر کے آیا تھا، اور تقریباً 10 کے قریب احادیث تھی۔ وہ میرے دل میں تھا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن وہ مضمون کا رخ اس قسم کا بدل گیا کہ وہ والی باتیں جو میں مطالعہ کر کے آیا تھا کہ آپ کو سنانی ہیں، وہ رہ گئی تھی۔ اور میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو اس کے ہلکے سے اشارات ایک چھوٹے سے پرچے پہ لکھ لیتا ہوں اور اس کو دیکھتا رہتا ہوں تاکہ سب باتیں وہ خدمت میں پیش ہو جائیں اور کوئی بات رہے نہیں۔ تو فرض نماز کے بعد عمومی فضا، ہماری مارکیٹ والی مساجد اور محلوں والی مساجد میں عمومی فضا دعا نہ مانگنے کی ہے، اور ہر آدمی کو فرض نماز کے بعد گویا کہ یہ صفیں چبھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا ہے ان صفوں کے اندر، اور بس ایک دم چبھن سی ہوتی ہے، اور ایک آدمی بس نکلنے کی کرتا ہے کہ نکلنا ہے بس۔ حالانکہ میں نے آپ کی خدمت میں اسی جمعے میں یہ حدیث پیش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کافی جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہاں اس حدیث میں صرف 2 جگہوں کا ذکر ہے۔ وہ کیا کہ من قرأ القرآن، من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابۃ۔ جو آدمی قرآن ختم کر لے، جیسے دور چل رہا ہے، روز کا 1 سپارہ ہے، آج میرا 30واں سپارہ ہے، 30واں سپارہ پڑھ لیا میں نے ہاتھ اٹھائے، دعا شروع کی، یا اللہ یہ 30 دن آپ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی، آج میرا ختم ہے، تو 2 4 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جو بھی توفیق ہے اس نے دعا مانگی۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں ختم قرآن پر اللہ دعا کو لازماً قبول کرتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ من صلی فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابۃ۔ جو آدمی فرض نماز پڑھ لے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ یعنی یہ موقع اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا ہے۔ بندے نے نماز پڑھ لی، کب سے چلا، کس سوچ سے چلا، استنجا وضو کیا،
आकर के सारे काम छोड़े, मस्जिद में आया, जमात का इंतज़ार किया, नमाज हो गई, अब रहमत मुतवज्जे हो गई, रहमत मुतवज्जे हो गई। अब इसको चाहिए कि ये कुछ करके जाए, कुछ मांग के जाए, इसलिए कि ये जो सजदे इसने किए हैं, यानी अहादीस मुबारक में क़यामत के करीब ज़माने के कुछ बातें हमारे नबी ने बयान फरमाएंगे कि ऐसा दौर आने वाला है। वो कैसा दौर होगा कि एक आदमी सुबह के वक्त में निकलेगा एक बहुत बड़ी रकम लेकर के। हदीस मुबारक में सोने का जिक्र है। एक बहुत बड़ी खतीर रकम लेकर के निकलेगा कि ये मुझे अल्लाह के नाम पे खर्च करनी है। पूरा दिन गुजर जाएगा, जिसके पास जाएगा, भाई ये मैं पैसे लाया हूँ, ये मेरे पैसे कबूल कर लो, वो कहेगा भाई हमारे पास हमारी ज़रूरतें पूरी हैं, आप किसी और को तलाश करें। सुबह से शाम तक ये घूमेगा, इसको कोई मसरफ नहीं मिलेगा जहाँ इसके पैसों को कोई कबूल करे। ऐसी खुशहाली का दौर आने वाला है। और फिर फरमाया आपने यहीं पर इन्हीं अहादीस में एक बात फरमाई आपने फरमाया ऐसा वक्त आएगा लोगों को सजदों में इतना मज़ा आएगा कि सारी दुनिया एक तरफ रख दो, बस ये सजदा ख़त्म ना हो। बस सजदों में दिल लगेगा, इबादत में दिल लगेगा, दुआ में दिल लगेगा, तिलावत में दिल लगेगा। ये ऐसा वक्त आने वाला है, ये आपकी पेशंगोई है। और आपकी पेशंगोई आपको पता है आसमान से चलती है और रब ने बताई है आपको और आपने उम्मत को बताई है। तो ये फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं जिस मजमे से मुखातब हूँ और मैं अपने आप से मुखातब हूँ कि हम सब अल्लाह का फ़ज़ल है, कहाँ से तशरीफ़ लाते हैं आप हज़रात। तो जो बातें सामने आती हैं इस पर भी मुझे अल्लाह का बार बार शुक्र है कि लोग इन बातों को लेते हैं, याद करते हैं और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। और सिर्फ खुद नहीं, पता नहीं कितने लोग आपकी बरकत से राह रास्त पर आ जाते हैं कि जुम्मे में हमने ये बात सुनी, भाई करने की बात है ये। और अल्लाह का फ़ज़ल है, जाने ना अनजाने कितने लोग मज़हब पे कारबंद हो जाते हैं। एक बात भी अगर सामने आ गई और एक बात भी ले ली तो हमारी तो जीत हो गई, हम तो जीत गए। और हम तो वैसे ही जीते हुए हैं। वो कैसे? आसमानी बात सीखना ये जीत है, और आसमानी बात को बयान करना ये जीत है, और आसमानी बात का सुनना ये जीत है। अगला मरहला अमल का है, पहुंचाने का है, न भी हो वो, लेकिन सिर्फ यहाँ तक उसके लिए वक्त निकाल के आना, आपका बैठना, मेरा आना, मेरा बोलना, तो ये जो कुछ भी है ये सब हमारी जीत है। जीत का मतलब ये हमारी जन्नत बन रही है और हमारे दुनिया के हालात सुधर रहे हैं इससे। फिर अगला मरहला पहुंचाने का और अमल का है, उसमें भी पीछे नहीं है, उसमें भी लोग आगे हैं। तो ये बात मैंने क्यों कही, ये जो दो चार जुमले मैंने कहे, ये मैंने इसलिए अर्ज़ की है कि हम सब नियत करें कि फ़र्ज़ के बाद फ़ौरन नहीं उठेंगे और कुछ ना कुछ करके उठेंगे। फिर मैंने एक बात उस दिन अर्ज़ की थी उसी जुम्मे में, लेकिन वो चूँकि आखिर का वक्त था, वो बहुत अच्छे अंदाज से मैं पेश नहीं कर सका। उस बात को मैं दोबारा दोहरा लूँ ताकि अच्छी तरह हमारी तबीयतों में वो बात रासिख हो जाए कि अहादीस मुबारका, हमारे नबी के बयानात फ़र्ज़ों के बाद अज़कार के बारे में मुख्तलिफ हैं। बाज़ अहादीस मुबारक में ये है कि अल्लाह के रसूल मुख्तसर सा ज़िक्र करके, मुख्तसर सा पढ़ करके वो अमल में लग जाते थे, सुन्नतों में लग जाते थे। बाज़ अहादीस में ये ज़िक्र है कि अल्लाह के रसूल जी आयतुल कुर्सी भी पढ़ रहे हैं, आखिरी सूरतें भी पढ़ रहे हैं, 33, 34, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये भी पढ़ रहे हैं। और अज़कार जो मैंने उस दिन पढ़े भी थे, फिर पढ़ लूँगा, वो सब पढ़ करके और फिर दुआ करके फिर जाते थे। तो बाज़ अहादीस में इख्तिसार है
کہ مختصر سا کر کے آپ اپنے عمل میں لگ جاتے تھے۔ بعض احادیث مبارکہ میں طوالت ہے، طوالت مانے لمبائی، کافی چیزوں کا ذکر ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں نا جی میں نے بخاری پڑھی ہے، تو بخاری تو استاد سے پڑھتے ہیں۔ احادیث تو تب آدمی کو کام دیتی ہے جب آدمی کسی استاد سے پڑھے، ورنہ احادیث آدمی کو کیا کر دیتی ہے، وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کنفیوز کر لیتی ہے۔ یہ کیا ہوئے، تو یہ کبھی یہ کہہ رہے ہیں کبھی یہ کہہ رہے ہیں، ہم کریں تو کیا کریں؟ مثلا کنفیوز کا تھوڑی سی ایک مثال دے دوں گا تو سمجھ میں آ جائے گی کہ جی وضو کر لیا آپ نے، اور وضو کر لیا، آپ کے سامنے تولیہ پیش کیا، کوئی رومال پیش کیا کہ حضرت اپنا منہ پونچھ لیں اور وضو کے اعضاء کو سکھا لیں، تو آپ نے ہٹایا نہیں اور آپ اس طرح کرتے ہوئے چل پڑے۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ منگوایا، لیا، پہنچا، تو ایک جگہ کہہ رہے ہیں نہیں اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں ہاں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو کہیں نہ بھی ہے اور ہاں بھی ہے۔ تو اس کا جواب آپ کو استاد دے گا، اس کا جواب آپ کا مطالعہ آپ کو نہیں دے گا کہ آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے کہا میں نے بخاری پڑھ لی۔ تو بخاری پڑھنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی کے لیے، علم کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہے، خالی علم نہیں چلے گا، اس کے ساتھ عقل ہو، سمجھ ہو، فہم ہو۔ تو فرمایا یہ گرمی کے موقع پر، گرمی کا زمانہ تھا، آپ نے تولیے کا، رومال کا استعمال منع فرمایا کہ وضو کا پانی رہے تاکہ ہوا لگے اور بدن ٹھنڈک محسوس کرے، اور سردی کے زمانے میں وہ ٹھنڈک بری لگتی ہے، تو آپ نے وہ لیا اور اپنے بدن کو آپ نے سکھایا تاکہ وہ آدمی جو ہے وہ ٹھنڈک اس کو پریشان کر رہی ہے تو وہ ٹھنڈک پریشان نہ کرے۔ اب یہ دونوں قسم کی احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نمازوں کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں جن نمازوں کے بعد سنتیں اور نفلیں موجود ہیں، جیسے ظہر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے۔ ان نمازوں کے بعد دو سنت بھی پڑھنی ہے، دو نفل بھی پڑھنے ہیں۔ اگر 4 سنت ظہر سے پہلے رہ گئے تو وہ بھی پڑھنے ہیں۔ اگر 4 سنتیں ظہر سے پہلے رہ گئے، یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، چیزیں بیانات میں ختم ہو گئی تو عمل میں بھی ختم ہو گئی۔ ایک بڑا مجمع فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے اور بعد ٹھیلوں پہ کھڑے ہو کر کے خریداری کرتا ہے، یعنی ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ ظہر کے بعد سنتیں ہیں، اور ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ مغرب کے بعد سنتیں ہیں، اور ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ 2 سنت 3 وتر عشاء کے بعد پڑھنے ہیں۔ اور سنت مؤکدہ کا جو چھوڑنے کا عادی بنے گا وہ اللہ کے رسول کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ اس کی سفارش میں نہیں کروں گا، اس کو اس عمل سے محبت نہیں جو میں نے کبھی نہیں چھوڑا، سوائے اس کے سفر تھا، سوائے اس کے کہ میں بیمار تھا، اور میں نے یہ سنتیں نہیں چھوڑی، اور میں نے اس کے فضائل بھی سنائے کہ جو 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے گا جنت میں روز اس کے لیے محل بنے گا۔ اور سن لو، اوترو یا اہل القرآن، ایک قرآن پر ایمان لانے والو وتر پڑھا کرو، 3 رکعت وتر پڑھا کرو۔ مل الوتر حق، وتر کی نماز سچ ہے، واجب ہے، ثابت ہے، شریعت کا حصہ ہے، یہ حق کا ترجمہ ہے۔ الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، وتر کی نماز سچ ہے، ثابت ہے، شریعت کا حصہ ہے، واجب ہے، اور جو وتر نہیں پڑھے گا اس کا میری امت سے تعلق نہیں ہے۔ یہ باتیں، یہ ایک ایمان والے کے اندر کو ہلا دینے والی باتیں۔ اچھا میں حضور کی امت سے نکل رہا ہوں، آج سے میں طے کروں گا میں وتر کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، ہر حالت میں پڑھوں گا۔ تو کچھ نمازیں ایسی ہیں جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، وتر ہے، نفلیں ہیں،
جیسے مغرب کا ذکر کافی دفعہ نمازوں میں نے عرض کیا کہ مغرب کے بعد اگر کسی نے 6 رکعتیں پڑھ لی 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ وہ 6 رکعتوں کی صورت کیا ہے؟ وہ 6 رکعتوں کی صورت یہ ہے، 2 سنتیں شامل بھی کر سکتے ہو، 2 سنتیں پڑھ لی، اس کے بعد 2 اور 2 نفل پڑھتے ہی ہیں تو 2 کا ذرا اضافہ کر لو۔ اور یوں بھی ہے کبھی فرصت ہے، موقع ہے تو 2 سنت پڑھ لی، پھر 2 2 2 6 رکعت پڑھ لو۔ کبھی موقع ہے، نہیں ہے موقع تو 2 سنت کے ساتھ 4 رکعت پڑھ لو۔ یہ 12 سال کی عبادت کا اجر ہے۔ تو یہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جیسے ظہر کے بعد 2 نفل، اس پر بھی میں آپ کو حدیث مبارک سناؤں۔ ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول، خیبر جب فتح ہوا تو مال غنیمت سب نے جمع کیا تھا، کسی کے پاس کپڑے تھے، کسی کے پاس اسلحہ تھا، کسی کے پاس کیا کیا کیا، مارکیٹ آ گئی، جیسے منگل بازار ہے، جمعہ بازار ہے، اتوار بازار ہے، مدینہ میں بازار لگتے تھے۔ صحابہ آ گئے، جناب ہاں بھائی میرے پاس یہ چیزیں ہیں، کتنے کی خریدو گے؟ جی اتنے کی بیچوں گا۔ تو مارکیٹ لگ گئی، میں خریدتا گیا بیچتا گیا، خریدتا گیا بیچتا گیا، اور اللہ کے رسول آج مجھے 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی، 300 اوقیہ۔ اب آپ کو میں اگر ہلکا سا حساب بتاؤں، پھر آپ جمعے کے بعد حساب کرنا تو یہ کتنی بڑی رقم ہے۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا، دبئی والا درہم نہیں، 1 اوقیہ 40 درہم کا، 5 اوقیہ 200 درہم، اور 5 اوقیہ 200 درہم تقریباً ہمارے 1.5 لاکھ روپے بنتے ہیں، 1,40,000 1,45,000 ایسے بنتے ہیں۔ 5 اوقیہ 1.5 لاکھ روپے بنتے ہیں، تو 300 اوقیہ کتنی بڑی رقم ہے؟ 300 اوقیہ کافی بڑی رقم بنتی ہے، کروڑوں میں جاتی ہے۔ یہ مجھے نفع میں بچی۔ اللہ کے رسول ان کا بیان سن رہے ہیں، اور آپ نے ان پر ٹوکا نہیں کہ دنیا کی باتیں، میں نبی ہوں تم میرے ساتھ دنیا کی باتیں کرتے ہو، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا اچھا اتنا بڑا نفع ہوا۔ اور اے میرے صحابی، میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی کم وقت میں اس سے بھی زیادہ نفع والی بات بتاؤں؟ جی بتا دیجئے۔ فرمانے لگے ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اگر 2 رکعت نفل تم نے پڑھ لی ہے تو یہ 300 اوقیہ چاندی سے افضل ہے۔ ایک دم ذہن بدل دیا۔ 300 اوقیہ چاندی کا انکار نہیں کیا، تجارت ہے، پیسے چاہیے، گھر میں راشن بھی چاہیے، دوائیاں بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، چیزیں ضرورت کی ہیں، اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک دم رخ پھیرا کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ حیثیت تو اس عمل کی ہے، تھوڑا سا اس عمل کے لیے اپنے جذبات بناؤ، اپنے آپ کو عمل کے لیے فارغ کرو۔ تو اس کی اگر میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، ان عملوں پہ جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں یہ کوئی گھنٹوں والے عمل نہیں ہیں، یہ لمحات والے عمل ہیں، یہ 2 سے 3 سے 4 منٹ والے عمل ہیں، لیکن اندر فضیلت جب آدمی کے سامنے ہوتی ہے، قیمت سامنے ہوتی ہے، تو پھر آدمی اس کے لیے جان کی بازیاں لگا جاتا ہے۔ تو 2 قسم کی نمازیں ہیں۔ نمبر 1 جن کے بعد سنت بھی ہے، نفل بھی ہے۔ میں نے 3 نمازوں کا ذکر کیا، تینوں کے فضائل سنائے آپ کو۔ وتر کا ذکر بھی کیا میں نے، وتر کے بارے میں سنایا آپ کو، اور مغرب کے بعد 6 رکعتوں کا ذکر کیا، اس کے بارے میں بھی سنایا۔ ظہر کے بعد 2 نفل ہی اگر کسی نے پڑھ لی ہے اس کا بھی سنایا۔ اور سنیے، آپ کی برکت سے ایک اور حدیث نفل کے بارے میں اس وقت ذہن میں آ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے حقوق اللہ کے اندر جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا، اور باقاعدہ نمازوں کو تولا جائے گا۔ کیسے تولا جائے گا وہ ہمارے رب کو پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ۔ بہت ساری چیزیں تلتی ہیں، بخار بھی تلتا ہے، بلڈ پریشر تلتا ہے، شوگر تلتا ہے، اور اس خون کے اندر جو ہے وہ گردے کا کیا فنکشن کیسے کام کر رہا ہے، جگر کا فنکشن بتاؤ جی، LFT کے اندر بتاؤ جگر کیسے کام کر رہا ہے۔ جب یہ سب چیزیں تل رہی ہیں تو نماز کے تولنے میں کیا اشکال ہے؟
یہ سب تلیں گی. کتنی نمازیں ہیں اس بندے کی؟ اجی یہ 14 سال میں بالغ ہوا تھا اور موت اس کی آئی تھی 82 سال کے اندر. اتنی نمازیں ہیں، گنو ذرا. اجی اتنی نمازیں ہیں، تولو اس کی نمازیں. نمازیں تل گئی تو جی اس کی تو اتنی فرض نمازیں اس کے ذمے تھی، وہ رہ گئی تھی. یہ فرض نمازیں اس نے نہیں پڑھی. اندازہ لگائیں آپ، حدیث کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے. اچھا دیکھ لو ذرا اس کی سنتیں، ذرا دیکھ لو، نفلیں ذرا دیکھ لو. یہ نفلیں کتنی پڑھتا تھا؟ نفلوں کو دیکھا. ہاں جی اس کے جو تہجد بھی نظر آ رہے ہیں، یہ تو 27ویں شبوں میں جاگا بھی ہے، یہ تو اشراق کا بھی پابند تھا، یہ تو جب آفس کے لیے نکلتا تھا تو 2 4 6 رکعت چاشت کے بھی پڑھتا تھا. یہ تو جی ظہر کے بعد ہلتا نہیں تھا، کم سے کم 2 تو پڑھ کے ہی جاتا تھا. مغرب کے بعد بھی اس کی نفلیں ہیں، عشاء کے بعد کی بھی نفلیں ہیں. اب اللہ پاک فرمائیں گے اس کی یہ سنتیں اور نفلیں اس کو حساب میں رکھو فرضوں کے. پڑھے تو تھے اس نے نفل، لیکن آج یہ نفل یہ فرض کا قائم مقام بنا رہا ہوں میں. فرض، اب میں آپ سے عرض کروں فرض اور نفل کے فرق کو سمجھنے کے لیے صرف میری ایک چھوٹی سی مثال سمجھے. ایک آدمی نے 1 روپیہ زکوٰۃ دی. 1 روپے کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے بظاہر. 1 روپیہ زکوٰۃ دی اور ایک آدمی نے 1 کروڑ روپے نفلی صدقہ کی ہے. تو وزن کے حساب سے اس وقت اللہ کے دربار میں مرتبے کے حساب سے اس 1 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 1 روپیہ فرض زکوٰۃ کی حیثیت ہے. اب آپ کہیں گے کیوں؟ کہ اس لیے یہ فرض زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، نہیں دو گے تو پھنسو گے. اور یہ 1 کروڑ روپے حکم میں نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ ایک نفلی چیز ہے. تو یہ ایک فرق ہے نفل اور فرض کے سمجھانے کے لیے. لیکن کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ان نفلوں کے ساتھ وہ کام کریں گے کہ وہ فرضوں کی جگہ پہ اللہ اس کو تولیں گے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. دیکھو ذرا اس کی نمازیں کم ہیں. ہاں جی نفلیں دیکھو جی اللہ پاک اتنی نفلیں اس نے پڑھی تھی. اب آپ کہیں گے حساب کون رکھ رہے ہیں؟ حساب سب رکھ رہے ہیں. ہماری کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، ہم اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور ہم اللہ سے غائب نہیں ہیں. اور ہمارے دل کے سارے بھید اللہ کے سامنے، اور اللہ بڑے ہیں اور کوئی چیز ان کے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. ہماری ہر چیز ان کے سامنے، ان کے فرشتوں کے سامنے، ان کے حساب کتاب والوں کے سامنے، اور ہماری ہر چیز لوح محفوظ میں موجود ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی چیز اور ہر بڑی چیز وہ لکھی ہوئی ہے. ہم کسی صورت میں اوجھل نہیں ہو سکتے، غائب نہیں ہو سکتے، ہم اللہ پاک سے دور نہیں ہو سکتے. ہم تو بالکل سامنے ہیں، ایسے سامنے ہیں جیسے بالکل خالی میدان ہے اور سفید اس کے اندر چادر بچھی ہوئی ہے اور ایک کالے رنگ کی انگوٹھی نظر آ رہی ہے. جیسے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ایسے ہی ہم اللہ کے سامنے ہیں. ہم غائب نہیں ہو سکتے. ہماری ہر چیز تولی جا رہی ہے. جی یہ موجود کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ادھر موجود گیٹوں پہ موجود. اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی ابواب المسجد. اللہ اکبر. جب جمعے کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجدوں کے گیٹوں پر ہوتے ہیں. جو بھی مسجد میں آیا اس کو نام لکھا، فلانا فلانے کا بیٹا آج یہاں جمعہ پڑھ رہا ہے مسجد علی میں. انٹری ہو گئی. اور امام جب خطبہ کے لیے آ گیا تو وہ صحفہم، وہ اپنے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں، خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ ہم تو جا ہی نہیں سکتے. ایک آدمی کہتے ہیں بند کمرہ ہو اور پردے کھنچ گئے اور اندھیرا ہو گیا اور میں موبائل میں لگا ہوا ہوں، خدا کو کیا پتا، امی کو کیا پتا، ابو کو کیا پتا، اللہ کو سب کچھ پتا. وہ بالکل واضح ہیں ہمارے، ہم بالکل واضح ہیں ان کے سامنے. ہم غائب ہی نہیں ہو سکتے. ہمارا دل دماغ واضح ہے. کائنات میں کوئی مشین ایسی نہیں بنی جو اندر کے ایکسرا کر کے بتائے
ایکس رے تو ہوتے ہیں، خون کہاں کہاں بلوکیج ہے وہ آپ کو بتا دیں گے. وہ بڑی بڑی مشینیں آ گئی، ایسی مشین کوئی نہیں آئی کہ اس کے دل میں کیا جذبات ہیں، اس کی نیت کیا ہے، یہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے، یہ حاسد ہے یا یہ مخلص ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے. یہ کوئی چیز اللہ سے غائب نہیں ہے. اس لیے نمازوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ نماز جس کے بعد نوافل ہیں. اس لیے آج ہمارا مجمع نیت کرے انشاءاللہ ہم نفل کی عادت ڈالیں گے. یہ 2-4 منٹ میں کچھ نہیں ہوتا، یہ گھنٹوں گھنٹوں میں دیکھتا ہوں یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں، 5 بجے اٹھتے ہیں. ہر ہوٹل کے سامنے آپ دیکھو جیسے ان کو صبح اٹھنا ہی نہیں ہے. ہر جمعے ہفتے کی رات میں آپ دیکھو عشاء میں لوگ نکلتے ہیں، صبح گھر میں آتے ہیں. نہ باپ منع کر سکتے ہیں، نہ ماں منع کر سکتی ہے. لڑکیاں بھی پھرتی ہیں، لڑکیاں بھی لڑکوں کے ساتھ پھرتی ہیں، ہوٹلوں میں جا کے بیٹھ کے سگریٹیں پیتی ہیں. کوئی منع نہیں کر سکتا. یہ کتنے گھنٹوں کے گھنٹوں یہ ضائع ہوتے ہیں. 4 منٹ نہیں ہے، 2 منٹ نہیں ہے، 1 منٹ. آپ ذرا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 34 بالکل آرام سے پڑھیں. آپ کا 1 منٹ لگے گا. صرف آپ گھڑی کو دیکھتے ہوئے اس عمل کو شروع کریں، صرف 1 منٹ لگے گا. 1 منٹ نہیں ہے خدا کے نام لینے کے لیے. تو اس لیے آج یہ سب بھائی مجھ سمیت نیت کریں ہم ان نمازوں کے بعد کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے. اور دوسری قسم کی وہ نماز ہے جن کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. جیسے فجر کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، سورج کے نکلنے کے بعد پڑھیں گے. عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، سورج کے غروب کے بعد پڑھیں گے. تو جن نمازوں کے اندر لمبے اذکار کا ذکر ہے وہ فجر اور عصر ہے. جن نمازوں کے اندر مختصر اذکار کا ذکر ہے، اس لیے میری درخواست ہے ان نمازیوں سے جو ظہر کے بعد لمبا بیٹھ جاتے ہیں اور سنتیں دیر سے پڑھتے ہیں، اور مغرب کے بعد لمبے بیٹھ جاتے ہیں سنتیں دیر سے پڑھتے ہیں، اور عشاء کے بعد لمبے بیٹھ جاتے ہیں سنت وتر دیر سے پڑھتے ہیں، وہ ایسا نہ کریں. وہ مختصر سا عمل کر کے وہ سنتیں پہلے پڑھیں، پھر کیا کریں، پھر یہ کریں. وہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ چیزیں کچھ ہمارے نبی نے بتائی تھی. اب سن لیجئے. حضرت کعب ابن عجرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ چند اذکار فرضوں کے بعد جو پڑھے گا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. نمبر 1 سبحان اللہ 33 دفعہ. نمبر 2 الحمدللہ 33 دفعہ. نمبر 3 اللہ اکبر 34 دفعہ. کبھی ناکام نہیں ہوگا. نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فرضوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور آخری سویں دفعہ چوتھا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جس نے یہ پڑھا 33 33 33 99 اور ایک یہ 100 ہو گئے. فرمایا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یہ فرضوں کے بعد ٹھیک ہے. حضرت عقبہ ابن عامر نمبر 3 حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرضوں کے بعد آخری صورتیں پڑھا کرو. اب اس کی صورت کیا ہے یہ بارہا آ چکی ہے لیکن تازہ کرنے کے لیے پھر پیش کروں گا. فجر اور مغرب کے بعد بسم اللہ سمیت قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ. فجر اور مغرب کے بعد، فجر اور مغرب کے بعد، ظہر عصر اور عشاء کے بعد، ظہر عصر اور عشاء کے بعد ایک دفعہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا. ہر قسم کے نظر، حسد، جادو، جنات، ہر قسم کے گند سے اللہ پاک آپ کو نمازوں کے بعد ان اعمال سے صفائی کر دیں گے. آپ کی سروس شدہ ہو کر کے ہر نماز میں آپ باہر نکلیں گے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں منبر بعد میں بنا، لکڑی کا بنا. ایک انصاری خاتون تھی، ان کا ایک غلام تھا وہ باہر کے کسی علاقے کا، انہوں نے بنایا
ممبر، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس ممبر کے تختوں پر، لکڑی کے بنے ہوئے اس ممبر کے تختوں پر اپنے نبی کو یہ حدیث فرماتے ہوئے میں نے سنی کہ جس نے فرضوں کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی، جس نے فرضوں کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی، اگر مقدر میں موت ہے تو مر جائے گا، لیکن اس سے ہٹ کر کے ہر قسم کے حادثے سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے، اور بس جنت میں تو اس کے لیے رکاوٹ بس موت ہی ہے، بس ادھر اس کی وفات ہوئی، ادھر یہ جنت میں گیا۔ یہ فرضوں کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی، اس لیے جتنا مجمع بیٹھا ہے، آیت الکرسی کیا ہے؟ ایک آیت ہے جو تیسرے پارے کے بالکل تیسری آیت ہے، تیسرے پارے کے پہلے صفحے کی آیت ہے، اس لیے ہر ساتھی کو، چھوٹے کو بڑے کو آیت الکرسی یاد ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات سن لیجئے، اور آج سے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ باتیں اسی وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں بتائی جا رہی، آج سے کرنا ہے، گھروں میں بتانا ہے۔ کیا؟ جس نے رات کے وقت میں، اسی حدیث میں ہے، جس نے رات سوتے وقت میں ایک دفعہ آیت الکرسی بستر پہ پڑھی، اللہ پاک اس کے گھر کو، اس کے ساتھ جڑے ہوئے پڑوسیوں کے گھر کو، اور اس کے ساتھ بہت سارے گھروں کو اللہ ہر ناگواری، چوری، ڈکیتی سے محفوظ رکھیں گے۔ ایک دفعہ آیت الکرسی جس نے رات بستر پہ پڑھ لی، اللہ ہر قسم کی مکروہ، اس کا گھر، اس کے ساتھ جڑے ہوئے گھر اور بہت سارے گھروں کو اللہ پاک ہر آفت سے بچائیں گے۔ یہ والی بات۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن غنم وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عمل کرنے والے اس پر بہت کم ہیں، لیکن اتنی عجیب حدیث ہے آپ حیران ہو جائیں گے۔ فجر کے بعد، مغرب کے بعد اپنے اتحیات کو بدلے بغیر، اتحیات کو بدلے بغیر، اپنے پاؤں کو پھیلائے بغیر، بالکل اسی طرح بیٹھے بیٹھے جس نے چوتھا کلمہ 10 دفعہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، یہاں یحیی و یمیت موجود ہے، یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جو 10 دفعہ پڑھے گا، بیٹھے بیٹھے پڑھے گا، 10 دفعہ پڑھے گا، اللہ پاک ہر دفعہ پڑھنے پر 10 نیکیاں دیں گے، ہر دفعہ یعنی ہر ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ نمبر 4، پورا دن اور پوری رات، صبح پڑھا تو پورا دن، رات پڑھا تو پوری رات، ہر قسم کی ناگواری سے اللہ اس کو بچائیں گے۔ نمبر 5، شیطان مردود کے ہر شر سے اللہ اس کو بچائیں گے۔ نمبر 6، کائنات کا کوئی بندہ اس سے افضل نہیں ہو سکتا جتنا افضل یہ آدمی ہے جس نے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد چوتھے کلمے کی 10 دفعہ کی عادت ڈالی۔ یہ ہے فرضوں کے بعد۔ ایک اور حدیث جو میں 4-5 جمعے سے مطالعہ کر رہا ہوں لیکن سامنے نہیں آ رہی، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا 33 33 34 یہ کرو۔ ایک انصاری صحابی نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا ان کے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نبی نے کیا عمل بتایا؟ حجی ہمارے نبی نے یہ عمل بتایا۔ تو اس فرشتے نے کہا یوں کر لو کہ 25 دفعہ سبحان اللہ، 25 دفعہ الحمدللہ، 25 دفعہ اللہ اکبر اور 25 دفعہ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ لو۔ تو وہ خواب اس انصاری نے آپ کو بتایا، ہمارے نبی نے فرمایا یہ بھی کر لیا کرو، کبھی وہ کر لیا کرو 33 33 34، کبھی 25 25 25 25، کلمہ طیبہ کو بھی اس میں شامل کر لیا کرو، یہ بھی آپ۔ اور پھر سبحان اللہ پہلے پڑھنا ضروری نہیں ہے، اللہ اکبر پہلے پڑھ سکتے ہو، یہ آپ کے الفاظ ہیں، بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأْتَ، کسی بھی کلمے سے شروع کرو، تمہاری مرضی ہے، لیکن کچھ کر کے جایا کرو۔ جب یہ کر لیے پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ دعا مانگ کر کے جایا کریں۔ تو یہ فرضوں کے بعد جو کچھ باتیں تھی آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، آپ کی برکت سے اوروں کو بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔